میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجیے۔ میری ویڈیو ہر رات 10 بجے اپلوڈ ہوتی ہے۔ آج آپ ناول سبیل کے پارٹ 2 کی سیکنڈ ایپیسوڈ سنیں گے، جس کی تحریر عمیر کی ہے۔ چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس سے پہلے انس صحن سے باورچی خانے کی طرف بڑھتا، خارجی دروازے پر زوردار دستک نے چونکا دیا۔ خارجی دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑے فارس کو دیکھتے ہی باجھیں کھل گئیں، مگر جیسے ہی نظر فارس کے عقب میں لپٹی ہستی پر گئی تو مسکراہٹ سمٹ گئی۔ السلام علیکم فارس بھیا، یہ کون ہے؟ چاہتے ہوئے بھی انس خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس کی سوالیہ نظریں فارس سے چھپی نہ رہ سکی۔ انس یار ادھر آؤ۔ فارس نے اجرت میں انس کو آنکھ سے اشارہ کیا اور پاسوں سے کھینچ کر دروازے کے کچھ فاصلے پر گلی کے کونے میں لے گیا۔ بھیا یہ کیا ماجرا ہے یار انس، اس وقت مجھے تیری اور صوبان کی مدد کی اشد ضرورت ہے۔ بھیا یہ سب ہے کیا؟ انس نے پلٹ کر جھکے سر کے ساتھ کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ انس میں تجھے سب تفصیلات بتا دوں گا، مگر فی الحال اس لڑکی کو گھر میں مقام دلوانا تیری ذمہ داری ہے۔ یار بھیا یہ لڑکی ہے کون؟ رانی تو مجھے کچا چبا جائے گی۔ بڑے بھیا اکیلے یہ گل کھلا دیا ہے، امی نے یہ سب کچھ دیکھ کر بے ہوش ہو جانا ہے۔ یار انس، میں نے اپنے دوست کے پر اصرار زور پر اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ کیا؟ کون سا دوست؟ بابر؟ مگر بھیا بابر نے آپ کی شادی پر اصرار کیوں کیا ہے؟ انس کا دماغ اس وقت نکاح کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ یار انس، وہ اکیلی ادھر کھڑی ہے۔ فارس کے چہرے سے بے بسی جھلک رہی تھی۔ بس یہی سمجھ، میں نے بابر کو مصیبت سے نکالنے کے لیے اس لڑکی سے وقتی نکاح کیا ہے۔ وقتی نکاح؟ انس کو 100 وولٹ کا زوردار جھٹکا لگا۔ بھیا وقتی نکاح کیا ہوتا ہے؟ وقت کا تعین کرنا نکاح کرنا زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ پتہ نہیں بھیا آپ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ نکاح کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ انس نے دھیمے مگر پرزور لہجے میں بڑے بھیا کو گھورا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے: نکاح، طلاق اور رجوع کرنا۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2194، سنن ترمذی حدیث نمبر 1849 میں، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2039 میں اس حدیث کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح مسلم ترمذی 944 میں بھی یہی کہا ہے، یعنی یہ 3 کام حقیقی طور پر کیے جائیں تو حقیقی ہوں گے، اور اگر یہ بطور مذاق کیے جائیں تو بھی حقیقت ہی ہوں گے۔ اور حسن سے مراد یہ ہے کہ لفظ سے وہ معنی مراد لیا جائے جس کے لیے لفظ بنایا ہی نہیں گیا ہو، اور یہ فعل اس پر منطبق ہوتا ہے جو آپ لوگوں میں عقد نکاح میں کیا ہے، کیونکہ تم نے عقد نکاح کا اندراج ٹکرایا ہے اور شادی نہیں کرنا چاہتے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، عام علماء کرام کے ہاں مذاق میں طلاق دینے والے کی بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اور اسی طرح اس کا نکاح بھی صحیح ہے، جیسا کہ مرفوع حدیث کے متن بھی اس کا ذکر ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین علیہ السلام کے ہاں بھی یہی ہے، اور جمہور علماء اکرام کا بھی یہی قول ہے۔ دیکھیں فتویٰ۔ اور حافظ ابن کمیم رحمۃ اللہ عنہ کہتے ہیں، مراسیل حسن میں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، جس نے بطور کھیل نکاح کیا یا طلاق دی یا بطور کھیل غلام آزاد کیا تو یہ ہو جائے گا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 4 چیزیں ایسی ہیں جب ان کے بارے میں بات کی جائے تو وہ جائز ہو جاتی ہیں: طلاق، غلام کا آزاد کرنا، نکاح اور نظر ماننا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی مذاق اور کھیل نہیں: طلاق، غلام آزاد کرنا اور نکاح۔ اور ابو درہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، 3 چیزوں میں کھیل کی بھی حقیقت پر مبنی ہے: طلاق، غلام آزاد کرنا اور طلاق نکاح کرنا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نکاح چاہے مذاق میں ہو یا حقیقت میں، یہ برابر ہے۔ آج تجھے بول رہا ہوں، کچھ وقت دے اور اسے اندر لے کر چل۔ میرا چھوٹا بھائی ہے یار، بات کو سمجھنے کی کوشش کر۔ کچھ دیر قبل بابر کے گھر پر نکاح ہوا ہے اور میں سیدھا اسے یہاں لے آیا ہوں۔ بھیا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کی بیوی ہے، لہٰذا اسے اندر لانا اور سب سے ملوانا بھی آپ کا فرض ہے۔ یار انس، میں کام سے صرف 1 دن کی چھٹی پر آیا ہوں، مجھے آج ہی واپس جانا ہے۔ یار بھیا، ایک تو نکاح، اور وہ بھی اس قدر اجرت میں، بنا اہل خانہ کو مکمل طور پر لا علم رکھتے ہوئے کیا ہے، اور ابھی سارا بوجھ مجھ پر ڈال کر جا رہے ہیں۔
अंश पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। मुझे खुद कल इस्लामाबाद के लिए निकलना है। आप अंदर चले, अम्मी और रानी से भाभी को मिलवाएं और मैं अब्बा जी और चचा को फोन करके घर बुलवाता हूँ। इन्हें तमाम तफसीलात बताकर फिर काम पर वापस चले जाना। यार अंश तो संभाल लेना। फारिस के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। भैया मैं कैसे संभालूं? मुझे तो कुछ खबर भी नहीं है कि आपने ये चांद कब चढ़ाया और क्यों। अब मैं इस लड़की, मेरा मतलब है भाभी से पूछता अच्छा नहीं लगूंगा, और ना मैं ये काम करने का इरादा रखता हूँ। अंश ने हाथ झाड़ लिए। यार अंश, आनी रानी बहुत समझदार है, उसे संभाल लेगी। जी जी, वो तो इसकी साथ नस्लें खंगाल डालेगी। अंश ने फारिस को खबरदार किया। भैया घबराओ नहीं, अंदर चलो, मर्द बनो यार। अब निकाह कर लिया है तो इसे निभाओ भी। यार अंश, ये निकाह मेरा बुराई नाम ही है। मुझे नहीं पता बुराई नाम है या फिर बुराई एहतमाम है। बहरहाल ये सारे मामले को आप खुद ही संभालें। अभी खरामा खरामा जोजा मोहतरमा के साथ तशरीफ ले आए। अंस ने फारिस के तमाम मंसूबों पर पानी फेरते हुए घर की दहलीज पार की। मजबूरन फारिस भी इस लाचार लड़की की तरफ बढ़ गया। चलें। वो जो इधर खड़ी अपनी जग हसाई पर अश्कबार थी, फौरन आंखें रगड़ डाली और फारिस के अकब में रिपोर्ट की तरह चलने लगी। दिल खून के आंसू रो रहा था। एक तौहीन के बाद अब नए लोग और नई वक्ती तजलील का खौफ रीढ़ की हड्डी तक सरायत करने लगा। जेली बनी टांगे घसीटी वो लाचार लड़की आने वाले वक्त से शदीद खाइफ थी। अम्मी जी, रानी कहाँ हो भाई? रानी सारी नाराजगी भूलकर सर पर दुपट्टा जमाती बावर्ची खाने से भागी हुई बाहर निकल ली, मगर फारिस को फासले पर देखकर बावर्ची खाने में दरवाजे की आड़ में खड़ी लड़की को देखकर हैरान हो गई और अंश को सवालिया नजरों से देखने लगी। रानी, तो भाभी को इनके कमरे में ले जाओ। भाभी? रानी मुतगय्यर अंदाज में कभी अंश को देखती तो कभी फारिस के अकब में खड़ी लड़की की तरफ देखती। होश आते ही झट से दरवाजे की ओट में से फारिस को सलाम झाड़ा। आपने शादी की और हमें खबर भी ना हुई? अंश ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर रानी को आंख के इशारे से मजीद पूछने से मना कर दिया। खैर कोई बात नहीं भैया, रानी ने फौरन बात को समेटा। भैया भाभी को अपने कमरे में ले जाऊं क्या? रानी ने अकब हाँक लगाई। हाँ हाँ ले जाओ, फारिस ने अंश के साथ बैठक में जाते हुए पलटे बिना जवाब दिया। आए भाभी। रानी ने मुस्कुराते हुए खामोश खड़ी बड़ी धारीदार चादर में लिपटी लड़की की तरफ मोहब्बत भरे अंदाज में हाथ बढ़ाया और अपनी जानिब खड़े अंश को घूरना न भूली। रानी, अम्मी को बैठक में भेजो, हम दोनों भाई इधर ही मौजूद हैं। खाला फिलहाल आराम करनी है, कुछ देर बाद भिजवाती हूँ। रानी ने पलटे बिना जवाब दिया और खाली दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ते ही नजरों से ओझल हो गई। चले भैया, अंश ने हाथ के इशारे से परेशान फारिस को पुकार। आप अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुके हैं, अब देखें ऊँट किस करवट बैठता है। यार अंश, पानी पिलाओ और इस लड़की को भी भिजवा दो, सारा रास्ता रोते हुए आई है। फारिस ने कुर्सी पर तकरीबन गिरने वाले अंदाज में बैठते हुए शिकस्ता लहजे में कहा। है, ये मेरे भैया साहब बोल रहे हैं? आप बेफिक्र हो जाए, आपसे ज्यादा रानी इसका ख्याल रखेगी। आप बस अपने असाब काबू में रखें। यार अंश, तुम्हें नहीं खबर मैंने ये फैसला किस कदर अजियत से गुजर कर किया है। मैंने तो इसे देखा भी नहीं है। कोई बात नहीं भैया, अभी जाकर देखा है, मैं रानी को वापस बुलवा लेता हूँ। अरे नहीं यार, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस लड़की का सामना कर सकूं। यार भैया, ये क्या माजरा है? बीवी निकाह करके लाए हो और बातें उल्टे पुल्टे मुसाफिर जैसी कर रहे हो। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, बल्कि काले में दाल सांवली सलोनी लग रही है। भैया कहीं से भगा कर तो नहीं ले आए हो? और नहीं यार, आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? अभी जाए गुसलखाने में ताज़ा दम हो और भाभी से सलाम दुआ करें। अभी अहले खाना को बाखबर करना मेरी जिम्मेदारी है। या निकाह करके आए हो या किसी की बकरी चोरी कर ली है जो आसान खता हुए हैं। अंश, तुम्हें हालात का पता नहीं है इसलिए दाएं बाएं छोड़ रहे हो। भैया, मेरा वास्ता आए रोज खतरनाक मुजरमों से पड़ता है। मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ, मगर आपके पर गिरने से कासिर हूँ, जिसकी बुनियादी वजह आपकी जल्दबाजी है। खैर, मुझे मामले की कुछ कुछ समझ आ चुकी है। ये वक्ती निकाह वाली बात ज़हन से निकाल दे। वो लड़की आपकी इज्जत है और इसे पूरी दयानतदारी से कबूल करें। अंश तो मुझे रिश्ते करवाने वाली मासी लग रहा है, फारिस ने पेशानी को मसलते हुए कहा। भैया, अब मुझे मासी समझो या फिर नानी समझो, इस मामले में आपको मेरी मदद की अशद ज़रूरत है। पानी पिए और जो बोला है इस पर अमल करें। अभी अब्बा हजूर और चचा चची को भी मिलवाना है। इस महाज पर आपको खुद अकेले लड़ना है। यार अंश, मैं तेरे कमरे में जा रहा हूँ, रानी को बोल मेरी अलमारी से मेरे कपड़े भिजवा दे। जी नहीं, आप खुद अपने कमरे में अपनी अलमारी तक जाएं और इधर ही आराम फरमाए। यार अंश, तू समझ नहीं रहा यार, इस लड़की को वक्त की जरूरत है, वो बहुत गंभीर मसाइल से गुजरी है। तो आपने क्या इससे तोपें चलवानी है? यार बात तोपों की नहीं है,
فارس تو گویا چھوٹے بھائی کے سامنے رو ہی دیا ہو۔ فارس بھیا، آپ کی شکل اس وقت ایک مسکین، لاچار، ان پڑھ لڑکے والی لگ رہی ہے۔ یار حوصلہ رکھیں، پڑھے لکھے صاحب شعور مرد ہیں آپ۔ اب دریا میں کود پڑے ہو تو تیرنا تو سیکھ جاؤ۔ پانی پیئے اور 9 2 11 ہو جائے، باقی میں سنبھال لوں گا۔ رانی ذرا باہر آؤ۔ انس مہمان خانے سے نکل کر فارس کے کمرے کی طرف چل دیا۔ اس نے دروازے کے قریب پہنچتے ہی ہانک لگائی۔ جی انس۔ رانی ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا کمرے سے برآمد ہوئی۔ ہائے انس کے سپنوں کی رانی، دل کی پٹھانی، بات نہیں ہے پرانی۔ انس نے پورے جذبے سے دھیمے لہجے میں ایک ہی سانس میں رانی کے کان کے قریب ہو کر سب بول ڈالا۔ بھی نا۔ رانی ایک ادا سے شرمائی۔ امی کدھر ہیں؟ خالہ بھابھی کے پاس بیٹھی ہیں۔ اس نے سب کچھ بتایا ہے؟ کیا مطلب؟ رانی متجس ہوئی۔ میرا مطلب ہے کہ اپنے بارے میں تفصیلات۔ وہ تو جب سے آئی ہیں زاروں قطار رو رہی ہیں۔ اچھا تم کھانا وغیرہ تیار کر لو، مجھے سارے معاملے کو سنبھالنا ہے۔ کوشش کرنا کہ وہ لڑکی کھانا کھا لے، میرا مطلب ہے بڑی بھابھی۔ انس میں نے بہت کوشش کی ہے مگر بھابھی تو بس مسلسل روئے چلی جا رہی ہیں، نہ جانے گھر والوں نے زبردستی نکاح کروایا ہے۔ سپنوں کی رانی، شکر ہے بھابھی کی آمد سے تم اپنی کٹی بھول گئی ہو۔ بینا، کیا شریر ہے؟ رانی کمرے میں آؤ۔ انس نے رانی کو کلائی سے پکڑ کر کھینچا تو وہ کھینچتی چلی گئی۔ ابھی کمرے میں کون سے خزانے دکھانے باقی ہیں؟ رانی، ابھی میرا مسئلہ غور طلب ہے۔ انس نے رانی کو بستر پر بٹھایا اور خود بھی سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہائے اللہ، اب بولیں گے بھی یا جان لیں گے؟ انس نے لمبی سانس کھینچی اور گویا ہوا۔ رانی، اس لڑکی اور فارس بھیا والا مسئلہ کچھ پشیدہ ہے۔ مجھے فی الحال تمام تفصیلات تو نہیں پتا، اگر تم نے اس لڑکی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ کیوں، میں آپ کو بد اخلاق لگتی ہوں؟ ارے نہیں، تم جیسے اخلاق تو کسی کے پاس ہی موجود ہوں گے، میں تو بس یاد دہانی کروا رہا ہوں۔ تو ایسے بولے نا۔ جی وہی تو بولا ہے سپنوں کی رانی۔ آج شام تک فارس بھیا اپنے کام پر لوٹ جائیں گے اور مجھے بھی کل اسلام آباد جانا ہوگا۔ کیا؟ رانی دل ملا اٹھی۔ رانی، میرا تبادلہ موٹر وے پولیس کے ہمراہ ہو چکا ہے۔ کچھ تربیتی مراحل ہیں جنہیں طے کرنا ہے اور پھر روزمرہ کام۔ ٹپ ٹپ آنسو رانی کی گالوں کو بھگونے لگے۔ میں بہت مجبور ہوں رانی، میں کام نہیں کروں گا تو تم سب کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ چلو شاباش، آنسو صاف کرو۔ ابھی صرف ہم 2 ہیں، پھر 2 سے 4 ہو جائیں گے اور پھر 4 سے 8 بھی تو ہو سکتے ہیں۔ آنسو پوچھتے ہوئے رانی نے شمیلی نظروں سے انس کو گھورا۔ بھئی اب شادی ہو گئی ہے تو حقیقت تو تسلیم کرنی پڑے گی، اور ویسے بھی صوبان کمینہ میرے سے بازی لے چکا ہے۔ رانی نے شرم سے لال ہوتے ہوئے آنسو سے تر چہرہ چھپا لیا۔ فارس، تم نے یہ سب اچھا نہیں کیا بیٹا، کم از کم ہم سب کے مشورے تو لے لیتے۔ نکاح کوئی گڈی گڈے کا کھیل تو نہیں کہ چند گھنٹے کھیل کر پھر ایک کونے میں گڑیوں کو پھینک دیا جائے۔ وہ بچی جب سے آئی ہے رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے، اس کی تو ہچکیاں نہیں تھم رہی۔ ایسا لگتا ہے جیسے تم نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہے۔ اب بھی فارس کے لتے لینے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ فارس گردن جھکائے سر ہاتھوں میں دیے خاموشی سے ماں کی ہر بات کو سن رہا تھا، مگر اس کے پاس اپنی صفائی میں بولنے کو گویا الفاظ دم توڑ چکے تھے، کان سائیں سائیں کر رہے تھے، پچھتاوے زہریلے ناک کی طرح پھن پھلائے ڈس رہے تھے۔ ابھی تمہارے ابو اور چچا آئیں گے تو انہوں نے تو ہر بات کی تفصیل مانگنی ہے، لہٰذا خود کو تیار کر لو۔ ابھی جاؤ اپنے کمرے میں اور تسلی دو اسے، ورنہ اس وقت تمہاری بات اس کے لیے پر اثر ثابت ہوگی۔ ابھی مجھے نہیں جانا۔ تو پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ایک تو یوں اچانک ہمارے سروں پر سوار ڈال آئے ہو اور ابھی پہلو تہی کر رہے ہو۔ میں تمہیں یہاں پر شوق مناتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اپنے کمرے میں جا کر اسے سمجھاؤ، اللہ جانے کس خاندان سے تعلق ہے، کس مزاج کے لوگ ہیں۔ امی آپ پریشان نہ ہو، میں اسے دیکھتا ہوں۔ فارس نے ہتھیار ڈال دی اور اپنے کمرے کی طرف چاروں ناچار چل دیا، جبکہ انس مسلسل اس کی ہر حرکت کو ازبر کر رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس مجبور ہستی کو دائیں بائیں گردن گھما کر ڈھونڈا تو دیوار کے ساتھ سر جھکائے کونے میں فرش پر بیٹھی تھر تھر کانپتی لڑکی پر بہت زیادہ ترس آیا۔ دل میں ہوک اٹھی، دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ دیکھیں آپ پریشان نہ ہو۔ مجبور لڑکی بتک کر پیچھے ہٹی اور اپنے وجود کو چادر میں چھپانے لگی۔ یقین مانو میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، مجھے اپنا نام بتا دیں۔ نکاح کے وقت آپ کا نام 3 مرتبہ دہرایا گیا تھا مگر شدید پریشانی میں ذہن سے نکل گیا۔ ابھی سب گھر والے نام پوچھ رہے ہیں اور مجھے آپ کا نام ہی نہیں معلوم۔ میرا نام تو فارس ہے، میرا صرف ایک بھائی انس ہے اور اس کی بیوی رانی ہے جن سے آپ مل چکی ہیں۔ ابھی جلدی سے اپنا نام بولیں۔ ہادیہ، ہچکی لیتی یہ لڑکیاں بمشکل منہ سے نکال پائی۔ دیکھیں آپ روئے نہیں، اور آپ نیچے کیوں بیٹھی ہیں، ادھر بستر پر بیٹھے ہیں۔ فارس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانا چاہا تو وہ گٹری بنی لڑکی کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے نہ چھوئیں۔ اوہو، میں آپ کو چھونا نہیں چاہتا تھا، اگر آپ ادھر بستر پر جا کر بیٹھ جائیں
चादर में चेहरा छुपाती ये लड़की फारिस से बचने के लिए बिस्तर के कोने पर टिक गई। आप पानी पिए, मुझे सिर्फ गुस्ल के लिए कपड़े दरकार है और फिर मैं कमरे से निकल जाऊंगा। जितनी आप मजबूर हैं इससे 10 गुना मैं भी मजबूर हूँ। फारिस ने ठंडी आह भरी और अलमारी खंगालने लगा। लंबे सफर से इसका लिबास बुरी तरह शिकन आलूद हो चुका था। लट्ठे के स्लेटी कुर्ता शलवार के साथ हम रंग वास्केट भी सफर की सख्तियां नुमाया कर रही थी। फारिस ने उजलत में हैंगरों में लटके कपड़ों में से सफेद कुर्ता शलवार निकाला और पलटकर अकब में बैठी चादर में लिपटी लड़ती लड़की को नजर भर कर देखा। देखिए, आप मेरे पास मेरे दोस्त की अमानत है और मैं अमानत में खयानत का कायल नहीं हूँ। धीमा गंभीर लहजा और वाज़ेह अल्फाज मुखातिब लड़की की ठारिस में आ गए। मेरा आपसे वादा है, इस घर में आपको किसी किस्म की कोई आंच नहीं आने दूंगा। आप इस घर को महफूज बना कहाँ समझ सकती हैं। मेरा भाई कल अपने काम पर वापस लौट जाएगा और मुझे भी आज घर से निकलना पड़ेगा। मैं अभी वापस लौट जाता मगर मुझे अपने वालिदैन को हकायक बताना होंगे ताकि वो आपको वो मकाम दे जिसकी आप हकदार हैं। हादिया, जो कि चंद लम्हे कबल खौफ से लरस रही थी, यकदम गर्दन उठाकर फारिस को देखा।